بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہ اما بعد۔ تاجر کا مزاج ہے وقت دیکھتا ہے، ماحول دیکھتا ہے کہ کس وقت کس ماحول میں میری تجارت کو زیادہ فروغ، زیادہ نفع ملتا ہے، موقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ تاجرانہ مزاج ہے۔ ذمہ دار کا مزاج ہے، موقع کی تلاش میں ہوتا ہے۔ اس وقت بیج بوؤں گا، زمین بیج کھا جائے گی، اس وقت بیج بوؤں گا، زمین سونا اگل دے گی۔ ذمہ دار کا مزاج ہے۔ دنیا کا مزاج ہے اس کو نفع چاہیے، اللہ نے نفع دل میں ڈال دیا، یہ عمل کرو گے، یہ کاروبار کرو گے تو یہ نفع ملے گا، یہ کاروبار کرو گے تو یہ نفع ملے گا۔ میرا اللہ کہتا ہے هل ادلکم علی تجارت، میرے بندو آؤ تمہیں بتاؤں میں ایک اور تجارت بھی ہے جو تمہیں عذاب علیم سے بچائے۔ عذاب تین قسم کے ہیں، قرآن نے بیان کیے، عذاب علیم، عذاب مہین، عذاب عظیم۔ تو یہ عذاب علیم جو ہے یہ بڑا خطرناک عذاب ہے۔ جسم سارا بالکل باہر سے ٹھیک ہے، اندر سے ٹوٹے ٹوٹے ہوئے پڑا ہے، ایسا تشدد اور اس کے اوپر ایسا رول پھیرا ہے کہ اندر سے سارا کچھ ٹوٹا ہوا ہے، باہر سے بالکل ٹھیک ہے۔ میں عذاب علیم، وہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ سب کو بچائے، میں اس کے بارے میں وضاحت نہیں کر سکتا، لیکن چھوٹا سا ایک عکس پیش کیا میں نے۔ میرا رب بھی تجارت کی ترغیب دیتا ہے۔ قبولیت کی گھڑی تلاش کرنا یہ تجارت ہے خود، نفع کی گھڑی تلاش کرنا خود تجارت ہے۔ کون سا لمحہ قبولیت کا ہے؟ یہ مومنانہ تجارت ہے۔ دنیا کی تجارت مومن بھی کرتا ہے، مسلمان بھی کرتا ہے، کافر بھی کرتا ہے، سارے کرتے ہیں، پر یہ تجارت صرف مومن کر سکتا ہے اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ جیسے کثرت تو ساری دنیا کے پاس ہے، برکت صرف مومن کے پاس ہے۔ دنیا کی کسی لغت میں آپ کو برکت کے معنی کہ برکت کے کیا معنی ہیں؟ زیادتی آئے گا، لیکن برکت ایک عرشی نظام ہے، فرشی نظام تو ہے ہی نہیں۔ برکت کا احساس و ادراک مسلمان اور مومن کو ہی مل سکتا ہے۔ جو مسلمان مومن نہیں ہے اس کو برکت کی خبر ہی نہیں۔ کیوں؟ رب اندیکھا، اندیکھے رب کی اندیکھی مدد کو برکت کہتے ہیں۔ اندیکھے رب کی اندیکھے مہمان خانے کو جنت کہتے ہیں۔ اندیکھے رب کی اندیکھے قید خانے کو جہنم کہتے ہیں۔ اور اندیکھے رب کی اندیکھی تجلیات جتنی بھی ہیں یہ کائنات میں اس کو نور کہتے ہیں۔ برکت ایک اندیکھی چیز ہے اور اس کی تلاش لازم ہے۔ اور وہ گھڑی کون سی ہے جو قبولیت کی ہے اور جس میں برکت اللہ نے رکھی ہے؟ جیسے جمعے کے دن ایک گھڑی ہے، جاگتے رہیں گے یا حسب معمول جگانا پڑے گا؟ حسب جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس گھڑی میں جو دعا مانگے قبول ہے۔ رمضان میں ایک ایسی گھڑی ہے لیلۃ القدر کے نام پہ، جو دعا مانگے قبول ہے۔ سارا دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جو دعا مانگے قبول ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان ایک ایسی گھڑی ہے جو دعا مانگے قبول ہے۔ صفا پہ ایک ایسی گھڑی ہے جو دعا مانگے قبول ہے۔ مروہ پہ بھی جو دعا مانگے قبول ہے۔ کعبہ کو دیکھتے ہوئے جو دعا مانگے قبول ہے۔ زمزم کو دیکھتے ہوئے قبول، پیتے ہوئے بھی قبول۔ بارش کے پانی کو پیتے ہوئے شفا اور قبولیت۔
ہمیں وہ گھڑیاں تلاش کرنی ہیں. ان گھڑی میں ایک گھڑی لیلۃ الجائزہ کی گھڑی ہے. رات یہ مضمون ادھورا تھا، میرا محسوس دل کر رہا تھا، وقت زیادہ ہو گیا تھا، جی میں آ رہا تھا کہ اس مضمون کو پورا بیان کر ہی دوں. اللہ کی مخلوق کا نفع ہو جائے گا، شاید میری قبر کا کوئی سامان بن جائے. جیسے میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ قبر پہ آ کے ٹھوکر مار کے کوئی یہ نہیں کہے گا ظالم خود بھی بدعت اور شرک پہ لگا اور ہمیں بھی ان کہانیوں پہ لگا کے چلا گیا. ہاں یہ کہے گا کہ یا اللہ خود تو 2 نمبر تھا پر راستہ 1 نمبر دکھا گیا تھا، اس کی مغفرت کر دے، اس کو معاف کر دے، کوئی تو آ کے میری بخشش کا سامان بن جائے گا. مجھے اپنے 1 نمبر ہونے کا دعویٰ نہیں ہے، کوئی دعویٰ نہیں ہے، پر میرا پیغام 1 نمبر ہے، میرا میسج 1 نمبر ہے، میرا منشور 1 نمبر ہے. کیوں؟ اس کے ساتھ قرآن اور حدیث ہے، اور قرآن 1 نمبر، رب 1 نمبر، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1 نمبر، اور ان کا قرآن اور فرمان بھی 1 نمبر، حدیث بھی 1 نمبر. لیلۃ الجائزہ کو سمجھیں، مزدوری کی رات ہے نا، اور اس رات مزدوری پھر دینے والا وہ ہے جو خائن نہیں ہے، خیانت کرنے والا نہیں ہے، اس کو سمجھیں. آپ جاگیں گے تو پھر میں یہ بتاؤں گا، سر نیچے کر کے سوئیں گے تو پھر میں جگاؤں گا، اور اصل مضمون سے ہٹ جاؤں گا، اصل مضمون سے ہٹ جاؤں گا آج میں، پھر میں آپ کو صرف جگاتا ہی رہوں گا. کیا عرض کر رہا تھا؟ اب دیکھیں یہ کتنی زیادتی کر رہے ہیں آپ سونے والے حضرات. آج لیلۃ الجائزہ کی میں اور چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں، آپ سو کے میرے مضمون کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یا مجھے اونچا نہ بٹھائیں کہ میں آپ کو دیکھ نہ سکوں، سوئیں نہ، ہمت کریں. اگر سونے کی حالت ہے نا، اس حالت کو بدلیں، اتحیات میں بیٹھیں، اس حالت کو، اس حالت میں بیٹھنے سے مراد ہے کہ آ جا میں تیار ہوں. کیا عرض کر رہا تھا؟ لیلۃ الجائزہ کو سمجھیں، دینے والا امین ہے، امانت دار ہے، اور وعدے کا پابند ہے، اور بلکہ جو وعدہ کیا ہے اسے جھکتا دیتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء. ہم جائیں جس کو زیادہ دے دیں، ہماری مرضی ہے. یہ 10 دنیا 70 آخرت تیرے سمجھانے کے لیے ہے. کہیں یہ نہ سمجھا کہ دنیا میں صرف 10 ہی ملیں گے، دنیا میں بھی واللہ یضاعف لمن یشاء ہے، چاہوں بے بہا کر دوں. مزدوری کی رات ہے، ملنے کی رات ہے، تیری مزدوری تھوڑی ہے. بعض مزدور ایسے ہیں ان کی مزدوری بے بہا ہے. بس ایک کرنا، گندم سے جدا نہ ہونا، ہے کنکر. اگر گندم سے جدا ہو گیا پھر کنکر کا بھاؤ نہیں، اگر گندم کے اندر رہا پھر گندم کے بھاؤ تو لے گا. ہاں، ان اللہ والوں کی جماعت کے ساتھ، ان اللہ والوں کے ساتھ جڑے رہنا موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں. پتا درخت سے لگا پتا ہے، پتا نیچے گرا کوڑا ہے، اور وہ مٹی کا ڈھیر ہے. لگا رہے، تیری محنت اتنی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. لیکن کچھ ایسے تو ہیں نا جنہوں نے رو رو کے گڑ گڑا اور بھکاری بن کے رب کو منایا تھا. جب ان کو ملنے کا وقت آئے گا تو بھی ساتھ لے کر چلا جائے گا. یہ بتائیں، جب بارش ہوتی ہے تو گناہگار پہ نہیں ہوتی، نیٹ پہ ہوتی ہے، صرف ایسے سب پہ ہوتی ہے، سب پہ ہوتی ہے. اس رات باتیں کر لے بس. تو فرمایا اس دن میں داخل ہو جا. کون سا دن؟ یوم عرفہ، عرفات کا دن. جو آ گیا بس آ گیا. حالت احرام میں جو آ گیا. حج کے 3 فرض ہیں، ان میں ایک فرض یہ ہے، حالت احرام میں جو آ گیا اس قبولیت کا درجہ پا گیا. حتیٰ کہ اس نے تھوڑا سا وقوف بھی کر لیا تو بھی اسی میں شامل ہو گیا.
اس رات کی سعادتوں میں، عبادتوں میں، برکتوں میں، عطاؤں میں بس جو آ گیا اور جس نے باتیں کر لی، جس نے لمبا قیام کر لیا، جس نے چھوٹا قیام کر لیا، کسی نے نفل پڑھ لی اور کسی نے کوئی نہ کیا پر باتیں کر لی، رب کو تو یہ باتیں ہی بڑی پسند ہیں۔ وہ کریم ایسا ہے کہ وہ چرواہا موسیٰ علیہ السلام والا الٹی سیدھے رب سے باتیں کرے، رب کو تو الٹی سیدھی باتیں اگر اخلاص کے ساتھ ہے تو وہی پسند ہیں، تو کیا سیدھی کرے گا، رب تیری باتوں کو نہیں پسند کرے گا؟ الٹی سیدھی باتیں ساری رب کی شان کے منافی، کہ مولا تو آئے تجھے نہلاؤں سرما، تیری جوئیں نکالوں، سونی بکری کا تجھے دودھ پلاؤں، مینگنی ہٹا کے تجھے بٹھاؤں، تیری خدمت کروں، رب سے باتیں ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے ٹکا کے اس کو ڈانٹ دیا، خبردار انسان کا بچہ، ایسی اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ پاک ہے میرا رب، پاک ہے۔ وہ الٹی سیدھی باتیں کرنے والا بیچارہ بھولا کملا جس کو شعور نہیں تھا، ہاں وہ بے شعوری میں کر رہا تھا پر عشق تھا، شعور نہیں تھا، عشق تھا۔ اور اس لیے کہتے ہیں عشق کیے جا، عشق تجھے آداب عشق خود سکھا دے گا۔ بعد میں جب واپس آئے تو کہنے لگے اللہ سے باتیں کر، کہا اب کروں گا اب، لیکن اب شعور کیوں کروں گا، پہلے پتہ نہیں تھا۔ تو وہ جو باتیں کر رہا تھا اس کی ان باتوں کو تو میرا رب پسند کرے اور تو شعور اور ادراک اور احساس کی باتیں کرے، اور اس دور میں کرے جس دور میں برکت ہٹ چکی ہے، اور بے برکتی کے دور میں، جس دور میں سال ایسے ہوں گے جیسے مہینے، مہینے ایسے ہوں گے جیسے ہفتے، ہفتے ایسے ہوں گے جیسے دن، اور دن ایسا ہوگا جیسے چنگاری۔ حدیث کے الفاظ کا مفہوم عرض کیا کہ آگ جلاتے ہیں نا، چھوٹا سا ایک چنگاری اڑتی ہے، یوں اوپر جاتی ہے اور 1 منٹ میں بجھ جاتی ہے۔ فرمایا دن ایسے ہوگا، اتنی بے برکتی عام ہو چکی ہوگی، اور اتنی بے برکتی کے ایام میں تو رات کی تنہائیوں میں مولا سے باتیں کر کہ مولا ڈوبتی رات ہے، صبح عید ہو جائے گی، مولا عید میں تو سب کی خوشیاں ہوتی ہیں، میری تو خوشی اس میں ہے، تو یہ دے دے، یہ دے دے، اور پچھلوں کو معاف کر دے، امت کو معاف کر دے، اللہ قبر والوں کے لیے عذاب ہٹا دے، اللہ ظالم کو بھی معاف کر دے، اور اللہ میرے ساتھ عافیت کا، رحم کا، عطا کا، شفقت کا معاملہ فرما۔ اللہ سے بیٹھا باتیں کر رہا، اور مولا میری مزدوری وہ نہیں ہے جو بھی ملنی چاہیے، میری مزدوری ملنی چاہیے مجھے آنا، اور مجھے چاہیے 16 آنے، 100 آنے، اور بس مجھے تیری رحمت سے امید ہے۔ اور پھر اللہ کو کہہ دیا کریں مولا خود ہی تو کہتا ہے میرے بندو جیسے گمان کرو ویسے معاملہ کروں گا، اللہ میں 100 آنے کا میں گمان کر کے تجھ سے باتیں کر رہا ہوں، دے۔ سمجھ نہیں آئی؟ جاگے تو آئے۔ مولا میری مزدوری آنا ہے، اس کے مطابق ملنی چاہیے، لیکن تیرے قرآن میں نے ایک آیت پڑھی ہے، اللہ کا حوالہ اللہ کو دیں، اللہ کا ریفرنس اللہ کو دیں۔ کچھ بندے کہتے ہیں جی آپ کا عمل میں ہم نے آپ پہ آزمایا، مجھے کہتے ہیں کہہ رہے جی آپ نے عمل کہا تھا میں نے آپ پہ آزمایا، ملاقات ہو گئی۔ اللہ کا حوالہ اللہ کو دیں، کیا ان اللہ یامر بالعدل، مولا ایک عدل ہے اور احسان اسے کہتے ہیں قابل ہی نہیں تھا جا تجھے قبول کر لیا، اس قابل ہی نہیں تھا کہ تجھے دیکھتے آ تجھے گلے لگا لوں، اس قابل ہی نہیں تھا کہ تیرا کچھ سنتے پر سنا کیا کہتا ہے، مولا یہ تیرا احسان ہے۔ اللہ مجھے عدل نہیں چاہیے، تیرا احسان چاہیے، مولا عدل بھی تو تیری صفت ہے، احسان بھی تو تیری صفت ہے، مجھے مولا یہ چاہیے۔ اور پھر خود ہی تو فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، مفہوم ہے، میرے بندے میرے ساتھ جیسے تو گمان کرے گا ویسے معاملہ کرے گا، اللہ میں تجھے 100 آنے کا گمان کر رہا ہوں۔ خود ہی تو فرماتا ہے جنت نہ مانگو، مانگو تو پھر فردوس مانگو۔ خود ہی تو فرماتا ہے آتنا فی الدنیا حسنۃ، دنیا مانگو تو اعلیٰ مانگو، وفی الآخرۃ حسنۃ، آخرت مانگو تو اعلیٰ مانگو۔ تو مولا ایک آنے کی مزدوری کا مستحق پر 100 آنے لوں گا۔ ایک فقیر تھا بازار میں کھڑا ہو گیا، 1000 روپے لوں گا،
اس دور میں جس دور میں فقیر کو آنا ملتا تھا، کیا ملتا تھا؟ کیا ملتا تھا؟ میں اس طرف دیکھ کے کہو آنا. ہمارا ایک دوست تھا ایسے کرتا تھا. میں کہا بھائی وہ اٹھ جا. ہاں سن رہا ہوں. تو میں سنا کیا؟ ایک دم میں نے کہا سنا کیا گا؟ کیا جو تو کہہ رہا تھا. فقیر تھا، بازار میں کھڑا ہو گیا. یہ سچا واقعہ ہے. چوک پہ کھڑا ہو گیا. 1000 کا سوال ہے. کسی نے روپیہ دیا اٹھا کے پھینک دیا. 1000 کا سوال ہے. کسی نے 50 دیے پھینک دیے. 1000 کا سوال ہے. جو دیتا تھا کرے میں نہیں لیتا، میں روز 1000 روپے لوں گا. آخر کار بازار والوں نے مل جل کے 1000 اکٹھا کیا. اس نے اتنا دیا، اس نے اتنا دیا، اس نے کہا اس کو 2000 اکٹھا کر کے دیا. انہوں نے بولا 1000 ہے، باقاعدہ گنا. ہاں ٹھیک ہے، السلام علیکم چل. مولا میں تو ٹکے کا بھی قابل نہیں ہوں، بس تجھ سے 1000 کا سوال ہے. دنیا والے سے مانگے تو وہ تو دے دے. مولا میں تجھ سے مانگوں، تو شہنشاہوں کا شہنشاہ، تو سخیوں کا سخی. خود کہتے ہیں مانگو جنت تو اعلیٰ مانگو، دنیا مانگو تو اعلیٰ مانگو، آخرت مانگو تو اعلیٰ مانگو. تو مولا لیلۃ الجائزہ میں مجھے بھی اجر اعلیٰ چاہیے. ہاں مجھے بھی اجر اعلیٰ چاہیے. اور وہ چاہیے جو تیری شان کے مطابق ہو، مجھے میری شان کے مطابق نہیں. اگر مجھے میری شان کے مطابق ملا پھر طاقتور رب، قوت والا رب اور عظمت والا رب تو ہے نا، پھر اپنی شان کے مطابق عطا فرما. وہ بچے کے ڈلیوری کا مسئلہ تھا، شہد کی ضرورت تھی. انہوں نے کہا بادشاہ سے ملے گا. چھوٹا سا برتن، چھوٹی سی کٹوری، بوتل لے کے گیا بادشاہ کو کہ 1 چمچ شہد دے دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے غلام کو دیا، مشکیزہ شہد کا بھر کے آیا. انہوں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا اتنا چاہیے ہونا، تیری اوقات اتنی ہے. بادشاہ کے شایان شان نہیں کہ وہ تجھے اس میں ڈال کے دے. یہ بادشاہ کی شان کے خلاف ہے، یہ شہنشاہ کی شان کے خلاف. مولا تیری شان کے خلاف ہے کہ مجھے تھوڑا سا مل جائے، مجھے اپنی شان کے مطابق عطا فرما. اس دل کو ایسے مٹھی میں پکڑ کے کہ مولا یہ دل میرے بس میں نہیں. ایسے مٹھی میں پکڑ کے، لیفٹ سائڈ پہ ہارٹ ہے، اندر دل ہے. مولا یہ دل میرے بس میں نہیں ہے، اس کی چاہتے میرے بس میں نہیں، اس کی امنگیں میرے بس میں نہیں، اس کے جذبے میرے بس میں نہیں، اس کی خواہشیں میرے بس میں نہیں. اور پوری کرنا شروع کر دوں، موت تک دل کی خواہشیں پوری نہیں کر سکوں گا. اے میرا مولا اس دل کو لگام تو دے دے، اور اس دل کے اندر کے جو جذبے ہیں اے اللہ ان کو تو ہی غیب کے خزانے سے ترتیب دے دے، اور امنگیں ہیں ان کو ہی تو حلال راستے دکھا دے. مولا میں کچھ نہیں کر سکتا. کریم آقا میں تو تجھے درخواست کئی بار کر چکا ہوں، میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں، میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں. مجھ بے بس کا ہاتھ پکڑ لے، تیری مہربانی، میرا ہاتھ پکڑ لے. ابھی میں صبح سحری کے وقت آیا تو میری بچی چھوٹی کہنے لگی میں بھی ساتھ چلتی ہوں. چلو میں کہا چلو، وہ ساتھ چلی. اب میں چل رہا ہوں وہ پیچھے. میں نے کہا بھائی انگلی پکڑ لو. انگلی پکڑی، میری سپیڈ کے ساتھ چلی. مجھے خود احساس تھا کہ میں نے سحری کرنی ہے. اب انگلی چھوڑ دی پھر اپنی سپیڈ کے ساتھ. اچھا کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے. تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ رہ کے بھی جل گئے. مولا جب سے تیرا ہاتھ ہاتھ میں آیا ہے نا، میری راہوں کے چراغ نہیں بجھتے، لوگوں کی راہوں کے چراغ بجھ جاتے ہیں. میرے سارے منصوبے 100% ہوتے ہیں، مجھے ساری منزلیں مل جاتی ہیں. لیلۃ الجائزہ کو کیش کرنا ہے. کیش میں عیش ہے، کیش میں عیش کرو. ہاں سارے مہینے کی مزدوری، اللہ سے باتیں، یا تواب و یا کریم کی تسبیح،
گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، سائل بن کے، منگتا بن کے، اور ٹھہر ٹھہر کے، اور اس کے معنی پہ تصور کر کے دیکھ، اور باقی سارا وقت باتیں کرتا جا۔ تیری زبان ہندی ہے یا سندھی، تیری زبان کوئی بھی ہے، رب سب کی جانے، رب دل کی جانے، رب جذبوں کی جانے، رب اشاروں کی جانے، رب اٹھنے والے ولولوں کو جانے، رب اٹھنے والی کیفیتوں کو جانے۔ سارا جہان نہ جانے پر رب جانے اور خوب جانے۔ تو لیلۃ الجائزہ کو ہم نے کیش کرنا ہے، کیش بھی کرنا ہے اور کیش بھی کرنا ہے، کہیں سلپ نہ ہو جائے، مس نہ ہو جائے۔ کہنے لگے میں آپ کو بڑے عرصے سے مس کر رہا تھا، لیلۃ الجائزہ کو کہیں آپ کو بڑے عرصے سے مس کر رہا تھا، اور لیلۃ الجائزہ کو کہیں آئی لو یو، آپ کو بڑے عرصے سے مس کر رہا تھا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اے رات بڑے عرصے سے مس کر رہا تھا، آ گئے، آئیں، اب ذرا بیٹھ کے باتیں کریں، اب ذرا بیٹھ کے باتیں کریں۔ کیوں؟ اس رات میں میرے رب نے وعدے کیے ہیں، میرا رب سچا، رات سچی، دو سچوں کے ساتھ میں سچا یا جو بھی ہے، چلو ان کے ساتھ مل بیٹھے، نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاؤں۔ سچی رات، رمضان کی ہر رات سچی رات، رمضان کا ہر دن سچا دن، رمضان کی ہر گھڑی سچی گھڑی، اور رمضان کا ہر لمحہ سچا لمحہ، اور اس میں فرشتے آمین کہیں، یہ سچی رات ہے، آخری رات۔ پھر زندگی کے میلے ملے نہ ملے، ہوں بھی تو کیا پتا یہ جذبہ نہ ہو، زندہ ہوں بھی کیا پتا یہ جذبہ نہ ہو۔ ایک بزرگ بیٹھے تھے اندر ٹوائلٹ میں، پیشاب کر رہے تھے، زور سے آواز دی اپنے غلام کو، وہ فلاں مال جلدی کر صدقہ کر دے۔ باہر آئے نا، انہیں کہا حضور باہر، اور میں کیا پتا دل آ کے باہر نیت بدل جاتی میری، آج یہ دل کا جذبہ ہے، کل بدل جائے، کیا خبر، تو کوئی خبر ہی نہیں۔ زندہ بھی ہوں پر دل زندہ نہ ہو، دل زندہ تو نہ مر جانا، دل زندہ تو نہ مر جانا، کہ زندگی تعبیر ہے تیرے جینے سے، کہ زندگی تعبیر ہے تیرے جینے سے۔ آئندہ سال ہوں گا اگر زندگی باقی، کیا پتہ یہ دل نہ ہو، یہ جذبہ نہ ہو، یہ شوق نہ ہو، یہ ذوق نہ ہو، کیا پتہ یہ ماحول نہ ملے، اور کیا پتہ جذبہ بھی ہو، شوق بھی ہو، سب کچھ ہو، جسم ساتھ نہ دے، بیمار ہو جاؤں، کسی مجبوری میں کہیں چلا جاؤں، وقت ساتھ نہ دے، لمحے ساتھ نہ دے۔ ہاں اس رات سے کہو، اس رات سے کہو آئی مس یو، آئی لو یو، آئی مس یو، اور ایسے عاشقانہ انداز سے کہنا آئی مس یو، آئی لو یو، عاشقانہ انداز سے کہو۔ مرے ہوئے عاشق تو اکثر بیٹھے ہو، موبائل ایسی مصیبت ہے، پتہ نہیں اس نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ عشق کرنا تو پرانا آیا ہوا ہے، رخ ہی بدل دو۔ اور کہنے لگے عمر کون ہے رضی اللہ عنہ، کر وہ آدمی ہے جو دنیا کا سب سے بڑا ظالم دشمن اسلام کا تھا، اور وہی آدمی ہے جو دنیا کا سب سے بہترین دوست اسلام کا ہے۔ کہا کیسے ہوا؟ کہا بس رخ بدلا، پہلے رخ اسلام کے خلاف تھا، اب رخ اسلام کے موافق، رخ ہی بدلا۔ اپنے پیار، اپنے محبت، ان عاشقانہ بولوں کا بس رخ ہی بدل دے، رخ ہی بدل دے۔ اس رات کو کہیں واہ کیا رات ہے، جو میری مزدوری کو تھوڑی ہے یا زیادہ اللہ کے ہاں پہنچا، پر ایسے انداز سے پہنچا جیسے گفٹ کے اوپر ڈوریاں باندھتے ہیں، پھول لگاتے ہیں، اور پھر خوبصورت قلم سے لکھتے ہیں، اور ایک ساتھ کارڈ چپکاتے ہیں، اور پھر یوں کر کے دیتے ہیں۔ ایسے انداز سے میرے اللہ کے پاس میرے حالات پہنچا۔ اے رات
ڈوبتی رات ہوگی، ڈوبتی رات ہوگی، پر میں نہ ڈوب جاؤں کس میں؟ غفلت میں، کسی عیاشی میں، یا 100% نیند میں، یا 100% غفلت میں، یا کسی مشغلوں میں، یا بازاروں کی دنیا میں میں نہ ڈوب جاؤں۔ اگر میں ڈوب گیا رات ڈوب جائے گی، اور میں نہ ڈوبا یہ رات کبھی نہیں ڈوبے گی۔ کیوں؟ وہ اس لیے یہ رات کچھ تجھے دے کے جائے گی، اور دیا ہوا کبھی نہیں ڈوبتا۔ اس لیے رب کبھی لے گیا نا ریاض الجنہ میں بغیر دھکوں کے، دھکے نہ دینا۔ ریاض الجنہ میں اکثر ابدال اور ولی ہوتے ہیں، دھکا نہ دینا کبھی۔ اللہ پاک کی سہولت سے لے جائے تو اللہ سے کہہ دینا مولا تیرے حبیب کا فرمان سنا ہے اور تیرا وعدہ سنا ہے، جنت میں جانے کے بعد کسی کو پھر جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ اب جنت میں آ گیا ہوں، اب نکالنا نہ۔ روضتم من ریاض الجنہ، یہ جو ایک خاص ٹکڑا ہے نا، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ رات دیکھا نا ریاض الجنہ کی کارپیٹ کا ٹکڑا، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اب بولا آ گیا ہوں، اب یہاں سے نکالنا۔ کیوں؟ تو سچا پکا اور تیرا حبیب سچا اور پکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے رات ہی آج ایک بندہ کہنے لگا آج تک سوچا ہی نہیں تھا لیلۃ الجائزہ جو ہے وہ ایسی اہم رات ہے۔ بس اس رات کو تو ہم نے اینڈ آف رمضان سمجھا تھا، بس رمضان ختم، صبح سحری نہیں، اٹھنا نہیں۔ جاگو بھائی، تھوڑی سی درخواست سن لو۔ اب پتہ چلا کہ وہ رات تو عجیب رات ہے، جس میں کوئی مشقت بھی نہیں، جس میں کوئی صلاۃ و تسبیح جیسی لمبی رکعتیں بھی نہیں، اور جس میں بہت لمبا پیکج بھی نہیں، مختصر سا شارٹ سہولت پیکج ہے بس۔ ہلکا پھلکا نظام ہے، سوتے بھی رہو، کھاتے بھی رہو، پیتے بھی رہو، باتیں بھی کرتی رہو، اور اللہ سے راز و نیاز بھی کرتے رہو، پر ملتا بہت ہے، حاصل بہت ہوتا ہے۔ اس رات کو ویسٹ نہ کیجیے گا زندگی بھر۔ زندگی کی جتنے رمضان آئیں نیت کر لیں، مولا میرے زندگی میں جتنے رمضان آئیں گے میں اس رات میں تجھ سے راز و نیاز کروں گا، اپنے لیے بھی، اپنی نسلوں کے لیے بھی، پچھلی سابقہ آنے والوں کے لیے بھی، اور پوری امت کے لیے بھی۔ ہاں، پچھلی میری گزشتہ اور آئندہ، یہ ربنا ہب لنا من ازواجنا، یہ آئندہ کے لیے ہے، وذریاتنا، یہ آئندہ کے لیے ہے۔ میرے بیٹے، بیٹوں کے بیٹے، ان کے بیٹے، اور میری وہ نادیدہ نسلیں، نادیدہ جن میں نے دیکھا نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے تو آئیں گی۔ کتنی آئیں گی؟ مولا یہ خیر ان تک پہنچاؤ، مولا یہ خیر ان تک پھیلا، اللہ خیر ان تک پھیلا۔ تو قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، تو طاقتور ہے، اقتدار رکھتا ہے، یہ خیر ان تک پھیلا۔ مجھے یہ تجھ سے خیر کی توقع ہے۔ سچ بتاؤ، اس سے پہلے لیلۃ الجائزہ اتنی کھلی جتنی اللہ نے اب کھولی ہے، تو رمضان کی آخری رات بس ختم۔ پٹھان فائرنگ کرتے ہیں بہت زیادہ، کوئی گولے چھوڑتے ہیں، اور کوئی مبارکباد کے فون آتے ہیں کہ عید مبارک، چاند نظر آ گیا، رویت ہلال نے اعلان کر دیا۔ اور بات نہیں، مبارکباد ہونا کوئی حرج نہیں، لیکن میں مزدوری دوں بابا، میری مزدوری ہے۔ وہ کہیں گے سارا مہینہ کما جا، چلو مبارک ہو، انہیں مبارک کس چیز کی؟ اسے مبارک نہ دے، مزدوری دے دے، سمجھنے مبارک ہے۔ اور اگر صرف زبانی مبارک دے اور مزدوری نہ دے، اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ وہ کریم جو مزدوری نہ کھانے والا انتظار میں بیٹھا ہے، کیا ہے؟ ہاں، وہ انتظار میں بیٹھا ہے،
आओ मुझसे मजदूरी लो, मैं तैयार हूं, एक एक पैसा का हिसाब दूंगा और एक एक पैसा जोड़ जोड़ के बैठा हूं। ये है तेरी मजदूरी और ये है झुंगा, झुकता। और झुंगा किसे कहते हैं? वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। ये है बात, समझ आई? नहीं आई हैं? ना, नहीं आई। समझ आती तो आंखें फटी की फटी रह जाती। टुक टुक दीदम दम न कशीदम। हाँ, अच्छा, इस रात में ये मिलेगा। अगर समझ आती तो फिर ऊँघना ना होता। आई है समझ? कुछ ऐसे हैं जिनको अभी नहीं आई, लिहाजा अभी बात फिर शुरू करूंगा, आधा पौना घंटा और फिर शुरू। मियाँ साहब जल्दी लगाए बैठे हैं कि तावीज मांडने हैं, मुझे मेरे सामने बैठे, मेरे पर मुसल्लत हो बड़े हैं, जो मैं लिखता हूँ इन्हें दे देता हूँ। मैंने आज पूछा, मैंने कहा कितने थे, मैंने तो लिख के सारे आपको दे दिए। वो एक साथ होती है, एक घड़ी होती है, आज पहले टाइम आई, उस घड़ी में जितने लिखे जाए लिखे जाए। लिखता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ। कभी कहते हैं आप स्टैंप बनवा लें, कभी कहते हैं बंदे साथ रख लें ताकि ज्यादा लिखे जाएंगे। मशवरे देते रहते हैं दुर्वेश, खुलूस है इनके अंदर। इस रात को कैश करना है और इस रात में मजदूरी अल्लाह से लेनी है और लेनी पूरी है और जम के लेनी है और डट के लेनी है, अड़ के लेनी है, लाड करके लेनी है, मान करके लेनी है और उसकी रहमत का भरपूर फायदा उठाना है। वरना क्या मेरी मजबूरी का भरपूर तूने फायदा उठाया, कहते हैं ना, तूने मेरी मजबूरी का भरपूर फायदा उठाया है। बाद लोग कहते हैं जिससे मोहब्बत हो जाती है, बंदा उसको देखते पर आंखें यूं चुरा लेता है, तो कहते तू मेरी मजबूरी का भरपूर फायदा उठा रहा है। तो अल्लाह की रहमत है मौजू पे और आखिरी सारे रमजान की रहमत जमा होके सिमट के उस रात में इकट्ठी हो जाती है। मैं अहादीस को ये सारी बातें अहादीस के हवालों से कह रहा हूं। उस रात में जमा हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। अब उस रात में रहमत मौजू पे और हम वो चीज ना पाएं जो मिलनी है, तो हमारी गफलत है। करीम तो देने को तैयार और हम हो जाएं बेकरार, फिर देखो बात बनती है नहीं बनती। अब कर लो सारे इसका इकरार, ठीक? हाँ, अल्लाह तैयार हो जाओ बेकरार और कर लो सारे इसका इकरार कि हमने उस रात को गफलत में नहीं गुजारा, उस रात को कैश करना है और ऐश करना है, ठीक? अब बैठ के जिक्र करते हैं। मुझे आज बात ज्यादा नहीं करने दे, सामने मुझे बिठा दें, मैं लैलतुल जायजा को और कुछ बताना चाहता हूं, मुझे ये बात ज्यादा नहीं करने दे रहे हैं। लाहौरिये मुझे परदेशी को बात नहीं करने देते। मैं कहता हूं लैलतुल जायजा को और मैं आपको बताऊं कुछ, फिर तावीज में तंग तो नहीं करेंगे। जिसका नाम निकल आए उसी का सोचो, आप सोचो। एक तावीज लिख के अगर उसे पोस्टेड करा ले तो फिर लाख ले लो। एक तावीज लिख के उसे प्रेस में भेज दो, मैगजीन अपकरी छपता है जैसे, जरा आप एक बंदा लाखों ले जाए, लाखों ले जाए। अच्छा, ये तो समझ आती है, गुड़ वाली चाय का कमाल है जी, बस कमाल है। उन्हें कि ये तंदूर की रोटी हो और पानी की लगी हुई हो और लकड़ियों के साथ या ओपलों के साथ, जिसे गोहा गोबर कहते हैं, उसके साथ अगर तंदूर हो तो उसका मजा और है। कहने लगे ये फला जगह यहां सिर्फ दाल मिलती है, ये साग और मकई की रोटी और मक्खन वाली होटल है ना?
اور مجھے کہنے لگا گجرانوالے چلے. میں کہا کیا؟ کہہ رہے چیڑے کھا کے آتے. میں کہا تو جا کھا. کہہ رہے گجرانوالے میں چلتے ہیں, چیڑے کھا کے آتے ہیں. یہ تو سمجھ آتی ہے, پر ہاتھ کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ کیسے سمجھ نہیں آئی. جتنا لکھ سکوں, آگے جو نہ ہوا تو پھر اسٹیمپ بنوا لیں گے, پھر یہی کچھ کر لیں گے. جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو کر لیں. جب تک استطاعت ہے تو اس وقت تک تو چل سکتے ہیں. ان حضرات کی توجہ نے اب وہ مضمون سارا مجھے ختم کر دیا. اب ذکر کروا رہا ہوں. وہ لیلۃ الجائزہ کا مضمون سورا اب ڈیلیٹ ہو گیا ہے. اب انشاءاللہ ذکر کریں, پھر مراقبہ کریں, پھر دعا کریں.